ان تینوں قبروں کی نیت کر رہے ہیں۔ سارے بھائی درود شریف پڑھو۔ صلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرۃ۔ یا اللہ اسی جو کچھ پڑھے تیری بارگاہ اے میرا بیٹا پہ، او میرا چاچے دا بیٹا ہے، او میرا چاچا ہے، او میرا چاچے دا بیٹا ہے، نے چاراں نو دا ثواب پہنچایا، ندیاں قبراں نو روشن فرما، کسی تے سختی تو دور فرما۔ قبر پر پھول ڈالنا، اگربتی جلانا۔ بچپن سے ہم جب بھی قبرستان جاتے تھے تو اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول ڈالتے تھے اور کنارے پر اگربتی جلاتے تھے، لیکن کبھی کسی سے اس بارے میں پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیا اس عمل سے مرنے والوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا یہ صرف کلچر ہے۔ خرم خیرانی امریکہ سے، یہ کلچر ہے اور ناجائز کلچر ہے، حرام کلچر ہے۔ نہ قبروں پر اگربتی جلانا جائز ہے، نہ قبروں پہ پھول ڈالنا جائز ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب نے قبروں پر پھول ڈالنے کے متعلق جو ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے، مفتی صاحب نے اس کے متعلق قرآن و سنت سے کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دو قبروں کے پاس سے گزرے جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، بے شک ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ان دونوں میں سے ایک تو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا تھا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کی ایک تر شاخ لی، اس کے دو ٹکڑے کیے، پھر ہر ایک قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 1378۔ علماء محدثین نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ قبر پر تر چیز کے رکھنے سے جب تک وہ تر رہتی ہے، خشک نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر والے کو عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ اس لیے قبر پر کھجور کی تر شاخ کا رکھنا بھی جائز ہے اور قبروں پر پھولوں کا ڈالنا بھی جائز ہے، کیونکہ پھولوں کے پتیاں جو ہیں جب تک وہ تر رہتی ہیں اس وقت تک وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے۔ تو اس کی تائید میں میں قرآن مجید کی آیت پیش کرتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا، سات آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ نہایت حلم والا بہت بخشنے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ آسمان اور زمین میں جو بھی چیز ہے، ہر چیز اپنے حال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کرتی ہے اور ہر چیز اپنے حال کے مطابق اللہ کی تسبیح بھی بیان کر رہی ہے۔ تو جب ہم قبر کے اوپر
پھولوں کی پتیاں نشاور کرتے ہیں تو وہ پھول کی پتیاں بھی اللہ کی حمد اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں۔ تو جب تک پھولوں کی پتیاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ اس لیے قبر پر پھول ڈالنا بھی جائز ہے اور قبر پر کھجور کی تر شاخ کا رکھنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کی حمد اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور اگر کوئی قبر پر پھول نہیں ڈالتا اور پھولوں کی قیمت کو غریبوں پر صدقہ خیرات کر دیتا ہے اور اس کا ثواب اس میت کو پہنچاتا ہے تو یہ طریقہ بھی بہترین طریقہ